میں ڈاکٹر تھی اور میری شادی ایک امیر لڑکے سے ہو گئی. پھر جب مجھے پتہ لگا کہ میرے شوہر نے غلط کام کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے تو پھر جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے. میرے سامنے اپنے شوہر کا ایک ایسا گھناؤنا سچ آیا تھا جسے جان کر میں لرز کر رہ گئی تھی. کوئی انسان کیسے اتنا گر سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. سچائی جاننے کے بعد میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس گھناؤنے سچ پر خاموش نہیں بیٹھوں گی بلکہ اپنے شوہر کو سزا ضرور دوں گی. یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ میرے شوہر نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی اور دراصل ہماری شادی کا پیچھے کیا مقصد چھپا ہوا تھا. میرا نام فریحہ ہے. پیشے سے میں ایک ڈاکٹر ہوں. ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے گھر میں جب کوئی لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے تو پورا خاندان ہی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. کچھ ایسا ہی میرے سلسلے میں بھی ہوا کیونکہ میں اپنی محنت اور قابلیت سے ڈاکٹر بنی تھی. یہ میری ہاؤس جاب کے آخری دن تھے اور میری ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگی ہوئی تھی. میں صبح سے لے کر شام تک سرکاری ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں وہیں پر کھڑی رہتی تھی اور کھڑے کھڑے میری ٹانگیں شل ہونے لگتی تھی. لیکن مریضوں کا تانتا مستقل بندھا رہتا تھا. ایک پل کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا تھا اور پھر مریضوں کے ساتھ آنے والے لوگوں کی باتیں الگ سے سننی پڑتی تھی. میرے دل میں یہی بات آتی تھی کہ میں کسی سرکاری ہاسپٹل میں نوکری نہیں کروں گی کیونکہ وہاں کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آنے والے مریض ڈاکٹر کی عزت بھی نہیں کرتے. یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب میں ایمرجنسی وارڈ میں ایک لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کا بہت بری طرح حادثہ ہوا تھا اور وہ زخمی تھا. اس کے گھر والے آ کر مجھے ہی برا بھلا کہنے لگے کہ میں ٹھیک طرح سے ان کے بیٹے کا علاج نہیں کر رہی ہوں. میں نے سختی سے لڑکے کے بھائیوں سے کہا کہ وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں. لڑکا پوری طرح زخمی ہے اور اس حادثے میں جتنی غلطی دوسرے گاڑی والے کی ہے اتنی ہی اس لڑکے کی بھی تھی. یہ سنتے ہی اس کے بھائیوں کو غصہ آ گیا اور اس ہاسپٹل کا سامان توڑنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی پر اتر آتے ایک لڑکا بیچ بچاؤ کے لیے ہمارے درمیان آ گیا اور اس نے اس لڑکے کے گھر والوں کو سنبھال لیا. میں نے اپنے طور پر اس لڑکے کو ٹریٹ کر کے آئی سی یو میں منتقل کر دیا تھا اور خود کچھ دیر سکون کی غرض سے ایک سائیڈ کرسی پر بیٹھ گئی تھی. وہ لڑکا جس نے معاملے کو سنبھالا تھا میرے پاس چلا آیا اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب اپنے مزاج کو تھوڑا نرم رکھنے کی کوشش کیجیے. مریضوں کے گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ میں صبح 6 بجے سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہوں اور اس وقت رات کے 9 بجنے والے ہیں. ہمارا بھی گھر ہے، زندگی ہے، مصروفیات ہیں، لیکن ہم سب سے زیادہ اپنے پیشے کو ترجیح دیتے ہیں اور میں بھی اپنے مریضوں کا پوری ایمانداری سے علاج کرتی ہوں. لیکن مریضوں کے گھر والے تو ہمیں اپنا زر خرید غلام سمجھ کر گالیاں دینے لگتے ہیں. وہ لڑکا دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام ذیشان ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ بہت ہی محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کر رہی ہیں اور سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی نبھانا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لڑکے نے ایک کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑایا اور کہنے لگا کہ آپ کو کبھی بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا. میں نے رسماً اس کا کارڈ تھام لیا اور وہ واپس چلا گیا. 2 منٹ کے آرام کے بعد جیسے ہی میں کھڑی ہونے لگی تو میری نظر اس کے کارڈ پر پڑی اور میں حیران رہ گئی. وہ تو شہر کے ایک بڑے ہاسپٹل کا سی ای او تھا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی. اتنے بڑے ہاسپٹل کا سی ای او ہو کر وہ جس نرم انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا. میں تو ایک ہاؤس جاب کرنے والی نئی ڈاکٹر تھی. کچھ سوچ کر میں نے اس کارڈ کو سنبھال لیا. پھر پورے 20 دن بعد جب میری ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تو میں خود ہی اس ہاسپٹل میں پہنچ گئی. وہ کارڈ میرے پاس موجود تھا اور میں اسی جان پہچان کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. کافی دیر کے انتظار کے بعد ایک وارڈ بوائے نے مجھے ذیشان صاحب کے پاس پہنچا دیا اور جب جا کر میں ان کے پاس بیٹھی تو وہ فوراً ہی مجھے پہچان گیا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. میں نے انہیں بتایا کہ میری ہاؤس جاب مکمل ہو گئی ہے اور میں ان کے ہاسپٹل میں نوکری کرنا چاہتی ہوں. میری بات سن کر وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. ہم آپ جیسی محنتی اور قابل ڈاکٹر کو اپنے ہسپتال کا حصہ ضرور بنانا چاہیں گے. مجھے اس سے اس قدر اچھے رویے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن نہ صرف انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھی طرح بات کی بلکہ میری قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ کر دیا اور اس طرح میں بچوں کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے لگی. یہ شہر کا ایک مشہور ہسپتال تھا. یہاں بھی اچھا خاصا رش ہوتا تھا اور بچوں کا وارڈ تو مستقل بھرا رہتا تھا. میں پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی. مجھے اپنے سینئر ڈاکٹر سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا تھا.
ذیشان صاحب بھی اکثر مجھ سے ملتے تو کام کے حوالے سے کافی بات چیت ہو جاتی. وہ پیشے سے ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن انہیں لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق تھا اور اسی لیے انہوں نے یہ ہسپتال کھڑا کیا تھا. اور پھر جیسے جیسے دن گزرنے لگے مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں. خاص کر انہیں بچوں سے بہت محبت تھی. وہ جب بھی اسپتال میں ہوتے تو ان کا زیادہ تر وقت ہمارے وارڈ میں ہی گزرتا تھا. جتنے بھی بچے اسپتال میں داخل ہوتے وہ سب بھی ذیشان صاحب سے محبت کرنے لگتے. میں اپنی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھ چکی تھی اور پھر میری سینئر ڈاکٹرز کو کچھ عرصے کے لیے امریکہ جانا پڑ رہا تھا تو ان کی جگہ مجھے سونپ دی گئی تھی. ذیشان صاحب مجھے حد سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی. اور پھر ایک دن اچانک میری توقع کے برعکس ذیشان صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی. وہ مجھ سے شادی کی خواہش مند تھے اور یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. ان کی اس بات پر اچانک ہی مجھے شرم کا احساس ہوا اور میں نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے اپنے ماں باپ پر چھوڑا ہے اور آج کل میرے ماں باپ میرے رشتے کے لیے لڑکے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو رشتہ بھجوا سکتے ہیں. میری بات سن کر ذیشان صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی کیونکہ ایک طرح سے میں نے حامی بھری تھی. اگلے ہی دن ذیشان صاحب کی والدہ میرے گھر رشتہ لے کر آ گئی. میرے گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ذیشان صاحب پیسے والے تھے، ان کا اپنا اسپتال تھا اور سب سے بڑھ کر یہ رشتہ ان کی پسند سے ہو رہا تھا. میرا مستقبل ان سے شادی کر کے ہر طرح سے سیٹ ہو جاتا اور یہی سوچ کر میرے گھر والوں نے خوشی خوشی رضامندی دے دی. ذیشان صاحب سادگی کے قائل تھے، اس لیے ہماری شادی پر بہت زیادہ دھوم دھام سے کچھ نہیں ہوا. ذیشان کا گھر بہت ہی بڑا اور عالیشان تھا. ان سے شادی کر کے واقعی ہی مجھے بہت کچھ حاصل ہو گیا تھا. ان کی محبت پر میں پوری طرح سرشار تھی. شادی کے دوسرے ہی دن مجھے اسپتال جوائن کرنا پڑا تھا کیونکہ ذیشان نے مجھے چھٹیوں کے لیے منع کر دیا تھا. سینئر ڈاکٹر پہلے ہی اسپتال میں موجود نہیں تھی اور اب مجھے ان کی جگہ بچوں کا وارڈ دیکھنا تھا. ذیشان خود بھی اسپتال کے کاموں میں لگ گئے تھے. شادی کے 3-4 دن بعد ہی مجھے ایک عجیب سی بات کا احساس ہونے لگا کہ رات کے وقت اچانک ہی اسپتال سے کال آ جاتی تھی اور ذیشان مجھے چھوڑ کر اسپتال کے لیے نکل جاتے. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ذیشان کو ایسا کون سا کام پڑتا ہے جو انہیں آدھی رات کو اسپتال جانا پڑتا ہے، جبکہ وہ خود تو ڈاکٹر بھی نہیں ہیں. وہ تو بس انتظامی معاملات دیکھا کرتے تھے. مجھے ذیشان سے یہ سوال کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہماری شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور میں ان کی نظر میں ایک شکی بیوی ثابت نہیں ہونا چاہتی تھی. ایسے ہی ایک رات جب میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو ذیشان کا فون زور و شور سے بجنے لگا. ذیشان کی جگہ فون میں نے اٹھا لیا کیونکہ وہ کمرے سے باہر تھے. دوسری طرف شاید اسپتال سے کسی کا فون تھا اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ سر آج کام ہو جائے گا، سارا انتظام ہو گیا ہے، آپ بچہ لے کر ابھی آ جائیں. نمبر سیو نہیں تھا اس لیے میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ کس کا فون تھا، لیکن اگر اسپتال میں کسی بچے کی طبیعت خراب تھی تو یہ فون ذیشان کے بجائے میرے پاس آنا چاہیے تھا. مگر مجھے نہ بلا کر ذیشان کو بلایا گیا تھا. میں نے کوئی آواز نکالے بغیر ہی فون کاٹ دیا اور فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایسے لیٹ گئی جیسے میں نے کوئی کال ریسیو ہی نہ کی ہو. ذیشان کمرے میں آ گئے تھے اور فون دوبارہ بجنے پر انہوں نے فون اٹھایا اور بنا مجھے کچھ بتائے گھر سے نکل گئے. یہ بات میرے لیے واقعی بہت عجیب تھی. کافی دیر یوں ہی بے چینی میں گزر گئے. میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی. پریشانی کی رات تکتے تکتے میں سو گئی. ذیشان کی رات تکتے تکتے ہی میں سو گئی اور جب صبح اٹھی تو ذیشان میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے. میرے اسپتال جانے کا وقت ہو گیا تھا اور میں نے انہیں نہیں اٹھایا اور اسپتال پہنچ گئی. میں وہاں جا کر سارے بچوں کو چیک کرنے لگی لیکن سب ٹھیک تھے اور رات کو بھی کوئی ایمرجنسی نہیں ہوئی تھی. میری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ذیشان کے پاس فون کہاں سے آیا تھا اور کس بچے کی طبیعت خراب ہوئی تھی جو انہیں رات کو گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا تھا. ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی. میں نے اسپتال کی 1-2 نرسوں سے بھی پوچھا کہ کون سا بچہ رات زیادہ بیمار ہو گیا تھا، لیکن نرسوں کے مطابق انہیں کچھ علم نہیں تھا اور ویسے بھی رات والی نرس الگ تھی. میں سارے اسپتال کا چکر کاٹنے لگی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. شام کے وقت تھکی ہاری میں اسپتال سے گھر لوٹنے لگی تو اسپتال کے باہر ہی مجھے ذیشان نظر آئے اور میں نے ان سے کہا کہ رات کی ڈیوٹی کے لیے بھی ایک ڈاکٹر رکھ لیں اور میرے ساتھ بھی کسی سینئر ڈاکٹر کو رکھ دیں کیونکہ میں اتنی زیادہ سینئر نہیں ہوں اور کبھی کبھی بچوں کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے. میری بات سن کر ذیشان مسکرائے کہنے لگے میری جان میں تمہیں یہی بات کہنے والا تھا کہ آج سے تم دن میں نہیں بلکہ رات میں وارڈ سنبھالو گی. مجھے اب دن میں تمہاری ضرورت نہیں ہے بلکہ میرے لیے تمہارا رات میں ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے. ذیشان کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی کہ رات میں تو سارے ہی مریضوں کو دوا دے کر سلا دیا جاتا تھا. اگر کوئی نئی ڈاکٹر بھی آ کر انہیں دیکھ لیتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی.
پھر ذیشان مجھے کیوں رات کی ڈیوٹی دینا چاہتا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال پوچھتی، ذیشان کا فون بجنے لگا اور وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ وہ ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن ہر وقت ان کے پاس ایمرجنسی میں ایسے فون آتے تھے کہ ان کے پاس میری بات سننے کے لیے بھی وقت نہیں بچتا تھا، اور یہی بات میرے لیے بہت عجیب تھی۔ میں نے گھر آ کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر ذیشان کے کہنے کے مطابق رات کو دوبارہ سے اسپتال پہنچ گئی۔ ذیشان نے مجھے کہا تھا کہ مجھے سارا وقت بچوں کے وارڈ میں بیٹھے رہنا ہے۔ مجھے بیٹھے میں زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ خود بھی چلے آئے۔ میں نے ذیشان سے کہا کہ اس وقت آپ کا یہاں کیا کام ہے، آپ گھر جا کے آرام کر لیں۔ ذیشان کہنے لگی، میں بس تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا، تم سکون سے یہاں پر اپنی ڈیوٹی دو، میں صبح خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا۔ ذیشان کی بات مان کر میں بیٹھ گئی تھی۔ سب بچے تقریباً سو چکے تھے۔ میں ایسے ہی یہاں وہاں ٹہل رہی تھی اور پھر اچانک میری نظر کھڑکی کے پار پڑی تو میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ ذیشان ایک بچے کو گود میں لیے اسپتال کے اندر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی۔ یہی سوچ کر میں انتظار کرنے لگی ذیشان اس بچے کو لے کر میرے پاس آئیں گے، لیکن 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی نہ ہی میرے پاس ذیشان آئے اور نہ ہی کوئی ایسی بات مجھے پتا چلی کہ اسپتال میں کوئی نیا بچہ مریض آیا ہے۔ میں وارڈ سے نکل کر ذیشان کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس بات کی مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی ڈیوٹی والی جگہ چھوڑ کر اسپتال میں کہیں اور گھوموں۔ ذیشان کا کردار میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ کچھ تو ایسا کر رہے تھے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ ان کے ساتھ موجود عورت کون تھی اور وہ بچہ جو ان کی گود میں تھا اسے لے کر وہ کہاں گئے تھے؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ صبح کے وقت جب ذیشان مجھے لینے آئے تو میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ میں نے ذیشان سے پوچھا کہ رات بھر وہ کہاں تھے؟ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے کہاں جانا ہے، اسپتال کے کچھ معاملات نپٹا کر میں گھر چلا گیا تھا۔ ذیشان نے نہ ہی کسی بچے کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ رات کو وہ دوبارہ اسپتال لوٹ کر آئے تھے۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ میں نے گاڑی کی سیٹ پر اپنی گردن ڈھلکا دی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی کہ ذیشان پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور پھر اگلی رات مجھے پتا چل گیا کہ ذیشان کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اسپتال کی ایک اور ڈاکٹر تھی جو رات کو کچھ فائلیں دکھانے کے لیے میری وارڈ میں آئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر سرسری طور پر اس سے پوچھا کہ ذیشان رات کو کسی عورت اور بچے کے ساتھ آئے تھے، وہ عورت کون تھی اور ذیشان اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ ڈاکٹر ماہرہ نے ایک عجیب سی نظر مجھ پہ ڈالی اور کہنے لگی، آپ بیوی ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے شوہر یہاں رات کو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ماہرہ کی اس بات پر میں چونک گئی اور میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ذیشان یہاں رات کو کیا کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، تو پھر میرا آپ کو کچھ بھی بتانا ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا شوہر آدھی رات کو کیا کرتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر ماہرہ سے کہا کہ آپ ہی مجھے بتا دیجیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور میرے شوہر کو رات پہ رات ہاسپٹل کے چکر کیوں کاٹنے پڑتے ہیں۔ ماہرہ کہنے لگی، کیونکہ آپ کے شوہر ایسا کام کرتے ہیں جسے وہ دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ان کا اصلی چہرہ دیکھے۔ ڈاکٹر ماہرہ کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ تو کیا میرا شوہر کسی غلط سرگرمی میں ملوث تھا؟ ان کا تھکا ہوا انداز، راتوں کو ہاسپٹل کے چکر لگانا اور پھر مجھے بچوں کے وارڈ میں اچانک سے ہی ساری رات بٹھا دینا، کوئی تو ایسی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ میں نے 2-4 دن ان پر نظر رکھی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تقریباً ہر رات ہی کسی بچے کو لے کر خاموشی سے اسپتال آتے ہیں اور نہ جانے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں وہاں سے نکل کر انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، لیکن سچ جاننے کے لیے میں نے ایک نرس کو پیسے دیے تھے اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ ذیشان صاحب کسی بچے کو لے کر آتے ہیں اور پتہ نہیں ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات اسے بھی نہیں معلوم ہو سکی ہے۔ البتہ بچہ آتے وقت ٹھیک ہوتا ہے، مگر واپسی پر بچے کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر یقیناً کوئی غلط کام کر رہا ہے، جس کے لیے نہ صرف رات کے اندھیرے کا سہارا لینا پڑتا ہے، بلکہ وہ معصوم بچوں کے ساتھ بھی اسپتال کے نام پر کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے بھی بچوں کے وارڈ میں اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ میں آج نہیں تو کل اس کا کام آ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نہ صرف اپنے شوہر کی پوری حقیقت جان کر رہوں گی، بلکہ اس سچ پر سے پردہ اٹھانے کے بعد اس سے پوری طرح بدلہ لوں گی۔ ایک رات ذیشان کسی بچے کو لے کر ہاسپٹل میں داخل ہوا تو میں نے پہلے سے ہی ایک نرس کو پیسے دے رکھے تھے جو جان بوجھ کر ان کے سامنے گئی اور ایمرجنسی کا کہہ کر ذیشان کو اپنے ساتھ ہاسپٹل کے دوسرے حصے میں لے گئی۔ ذیشان نے اس بچے کو وہیں کرسی پر بٹھایا اور سختی سے تاکید کی کہ یہاں سے مت ہلنا، میں بس کچھ دیر میں آتا ہوں۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اس بچے کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے خاموشی سے بیٹھنے کو کہا۔
بچہ پریشان ہو گیا تھا. میں نے فوراً اپنے بیگ سے اسے چاکلیٹ نکال کر دی اور ساتھ ہی ایک نیند کی گولی بھی کھلا دی. چاکلیٹ کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بچہ گہری نیند سو گیا. مجھے یقین تھا ذیشان کچھ دیر میں ہی بچے کی تلاش شروع کریں گے اور پھر سارا سچ خود بخود سامنے آ جائے گا. میں نے یہ سب کچھ ان سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا. اس طرح نہ صرف ان کی سچائی سامنے آتی بلکہ وہ پوری طرح پریشان ہو کر بچے کی تلاش میں دیوانہ ہونے لگتا. مجھے اس بات پر بہت غصہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے سچ کو چھپایا ہوا ہے. مجھے اس بات پر بہت غصہ تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے میری زندگی بھی برباد کر چکا ہے. کچھ دیر گزری تھی کہ ذیشان وہاں یہاں پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگے اور بچہ ڈھونڈتے ہوئے بچوں کے وارڈ میں چلے آئے. کہنے لگے کہ یہاں کوئی بچہ تو نہیں آیا. میں نے ان سے کہا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئے. کہنے لگے میں اپنے دوست کے ایک بچے کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. میں نے حیرانی سے پوچھا کہ رات کے اس پہر آپ اپنے کون سے دوست کے بچے کو یہاں لے کر گھوم رہے تھے؟ وہ کہنے لگی کہ اس کا بچہ بیمار تھا اور میں اسے علاج کے لیے یہاں لایا تھا. آج بچے کی ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور میرا دوست کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اس لیے میں خود اس بچے کو یہاں لے آیا. ذیشان کی بات سن کر میں غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی کیونکہ جس بچے کو میں نے بے ہوش کیا تھا وہ مجھے کوئی خاص بیمار نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اسے بخار تھا. میں نے ذیشان سے کہا کہ مجھے سچ بتائیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے. ذیشان کہنے لگا کہ جو بات تھی میں نے تمہیں بتا دی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. میں نے اسے کہا کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو ایسے ہی تو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتی اور پھر آدھی رات کو اس بچے کا ایسا کون سا علاج ہو رہا ہے. میری بات سن کر ذیشان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو. میں نے غصے میں کہا کہ مجھے خود سچ بتا دیں جسے وہ دنیا کی نظر سے چھپاتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں انجام دیتے ہیں. میری بات سن کر ذیشان کہنے لگے کہ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. اور پھر دوبارہ جب میں نے ان سے تیز لہجے میں بات کی تو ذیشان نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جسے جان کر میں دنگ رہ گئی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ ہاسپٹل اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ ان کے والدین ان کے بڑے بھائی کا ٹھیک طرح سے علاج نہیں کروا سکے تھے. ذیشان چاہتے تھے کہ ہر کسی کو اچھا علاج ملے اور کوئی بیماری کی وجہ سے اپنے پیاروں سے نہ بچڑے. اس لیے ذیشان مفت میں بچوں کا علاج کرنے لگے اور نیکی کے راستے پہ چلتے چلتے خدا نے انہیں اتنا نواز دیا کہ انہوں نے چھوٹا سا کلینک ایک بڑا اسپتال بن گیا. لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ لوگوں کا علاج تو نہیں کروا سکتے تھے. البتہ وہ ایسے لوگوں پر نظر رکھتے جو بہت ہی زیادہ غریب ہوتے اور دوسرے ہسپتالوں میں علاج کے لیے دھکے کھاتے. ذیشان کینسر کے ایسے مریض بچوں کو آدھی رات کو ہاسپٹل میں لاتے جن کے لیے کیمو تھراپی کروانا ممکن نہیں ہوتا تھا. ذیشان ساری رات ان کی تھراپی کرواتے اور پھر واپس انہیں کسی چھوٹے ہسپتال میں بھرتی کرواتے. وہ یہاں زیادہ بچوں کو ایڈمٹ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن اپنی جیب سے انہیں کیمو تھراپی کی سہولت دے رہے تھے. ذیشان نم آنکھوں سے کہنے لگے کہ میرا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی تھا، اس لیے میں نے یہ بات دنیا والوں کی نظر میں چھپا لی. میں ریاکار نہیں بننا چاہتا تھا، تو میری بیوی تھی، لیکن میں یہ بات تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا تھا. میں نے تمہاری رات کی ڈیوٹی اس لیے کروائی تھی کیونکہ مجھے بچوں کی فکر تھی. رات میں کوئی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا. میں کسی نئی ڈاکٹر پہ اتنا بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ رات کے وقت اسے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیتا. ذیشان کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی. میں تو سمجھی تھی کہ میرا شوہر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اس لیے وہ اندھیرے کا سہارا لیتا ہے. لیکن میں بھول گئی تھی کہ کچھ لوگ نیکی کے کاموں کے لیے بھی اندھیرے کا سہارا لیتے ہیں. میرا شوہر صرف خدا کی رضا چاہتا تھا. مجھے آج بھی یاد تھا کہ پہلی ملاقات میں بھی اس نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ ہمیں دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے. میں نے بنا سچ جانے ہی اسے تکلیف پہنچانے کا سوچ لیا تھا اور بدلہ لینے کے چکر میں اس حد تک آگے نکل گئی تھی کہ کینسر کے مریض بچے کو نیند کی دوا دے دی تھی. ذیشان نے مجھے بتایا کہ انہیں پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت ہو گئی تھی جب انہوں نے مجھے ہسپتال میں دیکھا تھا اور اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے. اور پھر قسمت میں ہم دونوں کا نہ صرف دوبارہ ملنا لکھا تھا بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی طے تھا. میں نے ذیشان سے معافی مانگی اور وہ بچہ گود میں لا کر ذیشان کے حوالے کر دیا. وہ گہری نیند سو رہا تھا. میرا شوہر آج بھی رات کے اندھیرے میں لوگوں کے معصوم بچوں کا علاج کرواتا ہے اور یہ بات دنیا کو معلوم نہیں ہے اور نہ ہی میرا شوہر اس کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہتا ہے. میرا شوہر یہ سب خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے. آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں.